تو پہلی پیشن گوئی کے مصداق حضرت معاویہ رہے، دوسری پیشن گوئی کے مصداق حضرت معاویہ کے بیٹے ہوئے، جس کو آج روافض تو گالی بکتے ہی ہیں، لیکن نام نہاد سنی بھی اپنے حصہ ڈالنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے۔ محرم الحرام میں خاص طور پر ہر مسجد باڑا ہوتی ہے، اور اس سے وہی باتیں جو وہاں ہوتی ہیں یہاں بھی ہوتی ہیں، اس وقت پھر سارا حدیث کا ذخیرہ ایک طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ سیدنا معاویہ کا بیٹے کیسر کے دارالحکومت، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، اس زمانے میں اس کا نام تھا قسطنطینیہ، قسطنطنیہ نہیں، قسطنطینیہ، اس وقت نام بدلا ہے۔ جو لوگ وہاں گئے انہوں نے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں موجود ہے۔ اس وقت جو لشکر تیار کر کے بھیجا گیا، حضرت معاویہ نے فرمایا شد خناق الروم، رومیوں کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ سیدنا معاویہ نے اپنے بیٹے کی کمان کے اندر بڑے بڑے اجلہ صحابہ اور تابعین کا ایک لشکر تیار کر کے بھیجا۔ یاد رکھیں، البدایہ والنہایہ پڑھیں، تاریخ کی دوسری معتبر کتابیں پڑھیں، اس کے اندر نمایاں شخصیتیں۔ اس لشکر کے اندر ابو ایوب انصاری میزبان رسول بھی ہیں، اس لشکر میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں، اس میں عبداللہ بن عباس بھی ہیں، اس میں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، اس لشکر میں سیدنا حسین بھی ہیں۔ یہ چند نام ہیں، اس لیے کہ یہ بڑی معروف شخصیتیں، برگزیدہ شخصیتیں، دیگر صحابہ بھی ہیں اور تابعین بھی، اور لشکر کا کمانڈر ہیں امیر یزید۔ کسی کا متقی ہونا، نیک ہونا اور بات ہے، کسی کا نظام مملکت یا نظام فوج کا چلانا یہ اور بات ہے۔ اللہ نے ان باپ بیٹوں کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی تھیں، اور ان صلاحیتوں کو صحابہ اکرام نے تسلیم کیا، اسی لیے تو ان کے کمان میں جا رہے تھے۔ چنانچہ راستے میں جاتے ہوئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے صحابی تھے، بیمار ہو گئے۔ غور سے سننا اور یاد رکھنا اس کو۔ جب بیماری بڑھ گئی ان کی، ابھی منزل پر فوج نہیں پہنچی تھی، تو کمانڈر، فوج کے کمانڈر کو یعنی یزید کو بلا کر حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا، حضرت ایوب انصاری سے اس نے کہا کہ حضرت جی کوئی آخری خواہش آپ کی، کوئی فرمائش؟ میری فرمائش یہ ہے کہ میری اگر موت راستے میں واقع ہو جائے تو وہاں دفن نہ کرنا، بلکہ اسلامی فوج کا آخری جو سٹاپ ہوگا وہاں جا کر مجھے دفن کرنا، تاکہ میں اللہ کے سامنے یہ کہہ سکوں، یا اللہ جب تک میں زندہ تھا تیری راہ میں جہاد کرتا رہا زندگی میں، اور جب میں مر گیا تھا یا اللہ تیرے راستے کے اندر میری میت بھی جاتی رہی۔ اور پھر دوسری بات، حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا میں نے رسول اللہ کی ایک حدیث سننی ہے، پتہ نہیں عام مسلمانوں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، میرے مرنے کا وقت آ گیا، اس حدیث کو آپ پہنچا دینا۔ وہ یہ ہے، من مات لا یشرک باللہ جعلہ اللہ فی الجنہ، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ اس نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، اللہ اس کو جنت پہ ضرور بھیجیں گے۔ یہ حدیث میں نے رسول اللہ سے سنی تھی، تمہارے حوالے سے میں پوری امت تک پہنچا رہا ہوں۔ تیسری بات کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو جنازہ تم نے پڑھانا ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی جنازہ بڑے بڑے صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، سیدنا حسین، ان بڑے بڑے بزرگوں کے ہوتے ہوئے بھی ابو ایوب انصاری جب اللہ سے مل رہے تو اس وقت ان کو وصیت کرنے کے بجائے کمانڈر کو وصیت کرتے ہیں کہ تم نے جنازہ پڑھانی، وَهُوَ الَّذِي صَلَّى، اور انہوں نے جنازہ پڑھائی۔ اور سنیں، جس وقت آخر لے جا کر دفن کرنے لگے، یہ بات اگرچہ اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں لیکن آج تذکرہ چھڑ گیا ہے تو میں سنا دیتا ہوں۔
تو رومیوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر رکھے تھے مسلمانوں کی فوج کے خوف سے۔ ابو ایوب انصاری کے وصیت پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے قبر کھودی جہاں ہے۔ جب قبر کھود رہے تھے تو رومیوں کی طرف سے پیغام آیا، کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارے نبی کے ساتھی ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ساتھیوں میں سے ہیں، بزرگ ساتھی ہیں، ان کی وصیت ہے، وصیت مطابق کو یہاں دفن کر رہے ہیں۔ رومیوں نے کہا تم نے یہاں رہنا تو ہے نہیں، واپس جاؤ گے پھر ان کی قبر کو اکھاڑ کر ان کی لاش کو ہم باہر پھینک دیں گے۔ بس اتنا سننا تھا، کمانڈر نے، یزید نے فوج کو حکم دیا کہ گرزوں کے ساتھ، ہتھوڑوں کے ساتھ اس قلعے میں کی دیوار میں سوراخ کرو۔ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھی کی میت کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے، ابھی ہم زندہ ہیں۔ اس انداز سے فوج نے چاروں طرف سے لوہے کی دیواروں پر ضربیں لگائیں کہ ایک زلزلہ آ گیا اور رومی خوفزدہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے معذرت کا پیغام بھیجا کہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم کوئی بدسلوکی نہیں کریں گے ان کی قبر کے ساتھ۔ اس دھمکی کا اثر یہ کہ آج تک وہ قبر وہاں محفوظ ہے۔ اور پھر اس وقت یزید نے ایک اعلان کیا تھا جو تاریخ کی کتابوں کے اندر نمایاں طور پر ہے، لیکن خائن اور بددیانت لوگ کبھی اس کو نہیں سنائیں گے۔ اس نے کہا، یا اہل القسطنطینیہ، اے قسطنطینیہ والو، ھذا رجل من اکابر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جس کو ہم دفن کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی کے بزرگ ساتھیوں میں سے ہے۔ امرنا، اس نے حکم دیا ہے کہ ہم ان کو یہاں دفن کریں۔ واللہ لئن نبش من قبرہ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے جانے کے بعد ان کی قبر کے ساتھ بدسلوکی کی گئی یا ان کی میت کو یہاں سے نکالا گیا، لأہدمن کل کنیسۃ فی بلاد العرب، پورے خطہ عرب کے اندر کسی گرجے کو سلامت نہیں چھوڑوں گا میں، اور نہ سلیم کو سلامت چھوڑوں گا، اور پورے خطہ عرب میں کسی ایک عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اس دھمکی کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد فوج واپس آ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اس وقت بھی سلامت تھی اور آج بھی سلامت ہے۔ جتنا مرضی ہے وہ گالی دے دے، کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو اپنے رب کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور گالی بکنے والا بھی وہاں پہنچے گا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پوچھا جائے گا تمہارا کیا کردار ہے اور ان کا کیا کردار ہے، ہر ایک کے کردار پوچھے جائیں گے۔